بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے جو جانے والے زائرین ہوتے ہیں وہ چونکہ سعودی حکومت کی طرف سے بعض دفعہ یہ پابند کیا جاتا ہے کہ مختلف مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اور ان کے سد باب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے وغیرہ انجیکشن یعنی لگوانا وہ ضروری ہے، اور اس کے ضمن میں دیگر ممالک کے بعض جو چند معالجین ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خانہ پوری کرنے کے لیے ان حفاظتی ٹیکوں کی جعلی اسناد مہیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکے لگواتے نہیں ہیں، انجیکشن لگواتے نہیں، بلکہ جعلی اسناد جو ہیں وہ ان کی بنوا کر وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح جعلی اسناد جو ہے وہ بغیر انجیکشن لگوائے اگر کوئی شخص حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے تو بغیر انجیکشن لگوائے جعلی دستاویز وہ اگر بنواتا ہے، جعلی اسناد اگر اس کی بنواتا ہے، تو کیا اس سے عمرہ کے اور اسی طرح حج کے ثواب میں کمی آئے گی یا نہیں؟ اور اسی طرح ان دستاویزات کا تیار کرنا اور ان کا استعمال کرنا وہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعاً ریاستوں اور حکومتوں کو اپنی انتظامی مصلحتوں کے تحت یہ مباح امور میں قانون بنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جیسے مختلف ممالک کے لیے حج کا کوٹا مقرر کرنا، اور اسی طرح کسی ملک میں جانے کے لیے جب ویزا بندہ اپلائی کرتا ہے تو اس ملک کے جو قوانین ہیں، ان کے جو ضوابط ہیں، ان پر عمل کرنا بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگر سعودی حکومت کی طرف سے وہ اپنے قوانین کو مطلب لوگوں پر اپلائی کرنے کے لیے اگر اس طرح کا کوئی ضابطہ اور قانون بناتے ہیں کہ جس میں حاجی جتنے بھی وہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند وہ چیز ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی زائرین وہاں پر حاضر ہوتے ہیں ان کو مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے اگر وہ اس طرح کی کوئی پالیسی بناتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کو اور جتنے بھی لوگ وہاں پر زائرین جو ہیں وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قوانین کی پاسداری کریں، اور اسی طرح قانون کو توڑنے کی صورت میں وہ اگر ان پر کوئی جرمانہ جو ہے وہ لازم کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی امت مسلمہ کی آپ سمجھ لیں کہ عزت کی پامالی ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ جعلی دستاویزات وہاں پر بنوا کر لے کر جاتے ہیں تو وہ جب چیک کریں گے تو وہ اگر جعلی نکلے گا تو اس میں بندے کی عزت کی بھی پامالی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا خود بخود اس طرح جعلی دستاویز بنوانا اور اسی طرح انجیکشن نہ لگوایا ہو پھر بھی اس کی جو ہے وہ کوئی سند وغیرہ لے کر جانا، تو یہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر بندے کے لیے یہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو دھوکہ دہی پائی جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ بندے کی عزت کی پامالی ہوتی ہے کہ اگر وہ جعلی سند جو ہے وہاں پکڑی جائے گی تو ظاہری سی بات ہے وہ سب کے سامنے بندے کو ذلیل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ بندے کو خود جو ہے وہ اپنی ذلت نہیں کروانی چاہیے۔ یہ ایک حدیث پاک بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود کو ذلت میں ڈالے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیف یذل نفسا، کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ذلت میں ڈالے گا؟ یعنی کوئی بندہ اپنے آپ کو بھی کیا ذلیل خود بھی کروائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت میں خود کو گرفتار کر لے کہ جس کی یہ طاقت نہیں رکھتا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ خود اپنی عزت کی پامالی کر رہا ہے۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ وہ اگر وہاں پر جعلی دستاویزات جو پکڑ لیتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ بندہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، تو یہ خود اپنی عزت کی پامالی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بندے کو اپنی عزت کی پامالی نہیں کروانی چاہیے، ذلت نہیں وہاں پر دیکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو موجود ہے کہ اس کے اندر یہ بھی دیکھیں نا کہ واضح طور پر یہ ایک جھوٹ پایا جا رہا ہے، اور جھوٹی اس طرح بات کر کے ان کو کہنا کہ یہ جو ہیں وہ ہماری اصلی دستاویز ہیں، ہم نے انجیکشن لگوائے ہیں،
یا اسی طرح کوئی ویکسین لگوانے کا وہ کہتے ہیں تو بندہ جعلی دستاویز بنوا کر اگر جائے گا تو اس میں بھی یہ جھوٹ پایا جا رہا ہے اور یہ دھوکہ دہی پائی جا رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ بندے کو وہ نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو نافرمانی ہے وہ بندے کو معاذ اللہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو یعنی جھوٹ بھی بولنا پڑے گا کہ یہ ہماری اصلی دستاویز ہیں، تو لہٰذا اس طرح کو کوئی راستہ جو ہے وہ بندے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس میں دیکھیں کہ ایک طرح سے اس جرم کی شناعت اور قباحت کو حضور علیہ السلام نے اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ لیس منا من غش، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دہی کرتا ہے۔ یعنی اس میں ایک طرح کا دھوکہ بھی پایا جا رہا ہے، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی دستاویز جو ہیں وہ جعلی بنوا کر یہ حکومت جو سعودی ہے اس کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، اور ہم شریعت کے مطابق کسی عبادت کے صحیح یا باطل ہونے کا حکم ظاہری اور فقہی احکام کے مطابق لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قبولیت ہے یا رد ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ کوئی بندہ جاری نہیں کر سکتا۔ البتہ اس میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی ان صورتوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا جو ہے وہ حج قبول ہوگا یا نہیں۔ البتہ ظاہری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی صورتحال جو ہے وہ جھوٹ پر مشتمل ہے، اسی طرح دھوکہ دہی پر مشتمل ہے، اور یہ غلط بیانی پر مشتمل ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناجائز اور گناہ ہیں۔ تو جعلی سرٹیفکیٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لہٰذا ان کا جو شخص کرنے والا ہے یا اسی طرح جو اس میں ملوث ہے یا جو لوگوں کو جاری کرتا ہے وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ناجائز کام پر ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی زائرین جو ہیں وہ حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی کارڈ وغیرہ ویکسین کے لیے یا اسی طرح انہوں نے کوئی حکومتی سطح پر قوانین بنائے ہیں تو ان کی پاسداری کرنا یہ ان پر لازم ہوگا۔ لہٰذا اس کے بغیر اگر وہ جعلی دستاویز بنواتے ہیں تو یہ شرعی طور پر گناہ، ناجائز اور اسی طرح دھوکہ دہی پر مشتمل کام ہے۔ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔